ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے، بغیر دادے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم، مدد کن یا بڑے پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی محبوب سبحانی، پیر لاسانی شہباز لامکانی، مدد کن یا عریف باللہ عرف بابا سرکار کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہمارا آپ مل کر کے سب سے پہلے آقائی انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد جناب احمد مجتبیٰ سیدی ابرار و خیار، شہین شاہ ذی وقار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، رسولوں کے سردار، انسانیت کے وقار، رہبر اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، سیاح لامکا، مالک انس و جا، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر کے درود پاک نذرانِ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ بڑی پیاری محفل دکھ رہی ہے یہاں پر، اور میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ اتنی تعداد میں یہاں پر تشریف لائے۔ دیکھیے یہ جو محفل ہے یقیناً امام حسین کے نام سے ہم نے سجائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ محفل قبول ہو جائیں گی تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائیں گا اور آخرت میں بھی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو خاموش مت بیٹھیے، جو چیز اور جو اشعار آپ کو اچھا لگے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے جائیے، اس لیے کیونکہ یہ الگ بات ہے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا سلسلہ جن کے جھوتوں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا سلسلہ جن کے جھوتوں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جھوتوں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں۔ اور لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ، لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ، کس میں ہمت ہے جو چلے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ۔ لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ، کس میں ہمت ہے جو چلے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ۔ اور پیاس کی شدت کا احساس بھی نہیں جنہیں، وہ کیا چل سکیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ۔ پیاس کی شدت کا احساس بھی نہیں جنہیں، وہ کیا چل سکیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ۔ معزز سامعین اکرام، دیکھیے سب حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے اس محفل کو سجایا ہے، اور یاد رکھنا میں نے یہی جمعہ میں آپ سے یہی خطاب کیا تھا کہ یہ جو ہم نے محفل سجائی ہے یقیناً اللہ کی قسم یہ محفل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یاد رکھنا میدان محشر میں یہی ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ حسین ابن علی کی ہم نے محفل سجائی ہے۔ میرے حسین کا وقار لاجواب ہے، میرے حسین کی زندگی لاجواب ہے، میرے حسین کا کردار لاجواب ہے۔ ارے کتنا پیارا کردار ہے میرے حضور کا، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ میرے آقا حسین کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی محبت سے چوم لیتا ہے، لیکن آپ حسین کو سونگتے کس لیے ہو؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں حسین کو چومتا اس لیے
لیے ہوں کیونکہ حسین سے مجھے محبت ہے، اور حسین کو سونگتا اس لیے ہوں کیونکہ حسین کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ حسین کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور وہ حسین کے ماننے والے ہیں ہم، وہ حسین کے چاہنے والے ہیں ہم، کہ جس کا جھولا خود فرشتے جھلایا کرتے ہیں، جس کا جھولا خود فرشتے جھلایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتے ہیں، اما مومن ہے مرنے کا ہنر رکھتے ہیں، اور وہ قائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم حسین کے غلام ہیں، ہتھیلی پہ سر رکھتے ہیں، وہ قائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت وہ قائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہتھیلی پہ سر رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے حسین کی شان دیکھو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے گھر گئی تو میں نے کیا دیکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، سیدہ عائشہ اندر داخل ہونے کے بعد میں سیدہ عائشہ نے کیا دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، بس اتنا دیکھا۔ اور اتنا دیکھنے کے بعد میں بڑی گھبرائی، اور گھبراتے ہوئے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں میرے مصطفیٰ سے حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھ لیا ہے، میں نے عجیب منظر دیکھ لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی کون سی چیز دیکھی ہے، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں سیدہ فاطمہ کے گھر گئی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدہ سو رہی تھی، سیدہ سو کر تھی، اور جب سیدہ سو رہی تھی تو سیدہ کے سامنے جو چکی تھی یا رسول اللہ وہ چکی چل رہی تھی، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا امام حسین کا جھولا بھی جھول رہا، حسین کا جھولا بھی چل رہا تھا۔ یہ سارا منظر اللہ اکبر عائشہ نے میرے نبی کے سامنے بیان کیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ میں جو جانتا ہوں اور میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا حضور بتائیے بات کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کو نیند آ گئی، اللہ نے آسمان سے دو فرشتوں کو بھیج دیا ہے، ایک فرشتہ سیدہ کی چکی چلا رہا تھا تو دوسرا فرشتہ سید امام حسین کا جھولا جھلا رہا تھا۔ یاد رکھو وہ حسین ہے کہ جس کا جھولا خود فرشتے جھلایا کرتے ہیں، وہ حسین کی عظمت کا کیا کہنا، وہ حسین کی شان کا کیا کہنا۔ یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کا بچپنے کا عالم ہے، اور بچپنے کے عالم میں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو شرارت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے میرا امام حسین ہے، اللہ اکبر باہر کھیل رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق کا شہزادہ جس کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ بھی کھیل رہا تھا۔ تو ایسا ہو گیا کھیلنے میں تھوڑی انبن ہو گئی تو حضرت امام حسین سے حضرت عبداللہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں میرے بابا کا کتنا بڑا مقام ہے، تمہیں پتہ نہیں میرے بابا کا کتنا بڑا مقام ہے، میرے بابا کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے بابا کا نام لیا جاتا ہے اللہ اکبر جو گناہگار ہوتا ہے وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا اللہ اکبر میرے حسین نے اتنا پیارا جواب دیا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا حسین نے کہا اے عبداللہ تیرے جو بابا ہے وہ میرے گھر کے غلام ہے، تیرے جو بابا ہے وہ میرے گھر کے غلام ہے۔ اب بچپنے کا عالم تھا، امام حسین نے تو کہہ دیا، لیکن حضرت عبداللہ کہنے لگے میں تمہاری شکایت میرے بابا سے کہوں گا، تمہیں پتہ نہیں میرے بابا اللہ اکبر تمہیں پتہ نہیں میرے بابا کی کیا شان ہے، میرے بابا کا کیا وقار ہے، میرے بابا کی کیا عظمت ہے۔ اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کا شہزادہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں کہنے لگا حضور کہنے لگا بابا میں امام حسین کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، تھوڑی سی انبن ہو گئی تو حسین نے مجھ سے کہا کہ تیرا بابا بھی میرے گھر کا غلام ہے اور تو بھی میرے گھر کا غلام ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور گئے امام حسین کے سامنے، اور جا کر کے کہنے لگے کہ بیٹا حسین یہ جو شکایت میرے پاس لے
کر کے آیا ہے, کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ میرے حسین کا جواب سنو. امام حسین کہتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں حضرت علی کا شہزادہ ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں یقیناً میں نے یہی بات آپ کے شہزادے کو کہی ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے یہ بات مجھے تم لکھ کر کے دے سکتے ہو؟ امام حسین نے کہا ہاں بالکل لکھ کر کے دے سکتا ہو. اللہ اکبر. ایک پرچہ لایا گیا. لانے کے بعد میں امام حسین نے اس کے اوپر میں لکھ دیا کہ تم بھی میرے گھر کے غلام ہو, تمہارا بیٹا بھی میرے گھر کا غلام ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بات چھوڑو, پہلے تم اس کے اوپر میں دستخط کر دو. تو دستخط کرنے کے بعد میں حضرت علی نے پوچھا پہلے بتاؤ تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ قبر میں جب میں جاؤں گا فرشتے مجھ سے سوال کریں گے بتا دنیا میں کس کی غلامی کر کر کے آیا تھا, تو میں کیا جواب دے سکتا تھا. لیکن مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے کیونکہ حسین نے مجھے کہہ دیا ہے کہ عمر بھی میرے گھر کا غلام ہے اور میرا شہزادہ بھی میرے گھر کا غلام ہے. جب فرشتے مجھ سے قبر میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو جو حسین نے لکھا ہے میں اس کو سامنے آگے کر دوں گا. اللہ اکبر. یاد رکھو وہ امام حسین کی عظمت ہے اور میرے حسین کی کیا شان ہے. آج بھی میدان کربلا میں چلے جاؤ, آج بھی میدان کربلا کو دیکھ لو کہ کربلا کی وہی زمین ہوگی جہاں پر تم کو فرعونی تیور بھی دکھائی دے گا. وہی کربلا کی زمین ہوگی جہاں پر تم کو ابن سعد کا تیور بھی دکھائی دے گا. وہی کربلا کی دھرتی ہوگی کہ جہاں پر تم کو نمرود کا تیور دکھائی دے گا. لیکن اسی کربلا کے دھرتی پر اگر امام حسین کی محبت میں چلے جاؤ کہ وہی کربلا کی دھرتی ہوگی, لیکن وہاں پر آدم کی آدمیت بھی نظر آئیں گی, موسیٰ کا کمال بھی نظر آئے گا, عیسیٰ کا جلال بھی نظر آئے گا, داؤد علیہ السلام کی خلافت بھی نظر آئے گی, حضرت زکریا کی معصومیت بھی نظر آئے گی. وہی کربلا کے دھرتی پر صدیق اکبر کی صداقت بھی نظر آئے گی, عمر فاروق کی عدالت بھی نظر آئے گی, عثمان غنی کی سخاوت بھی نظر آئے گی. اور وہی کربلا کے دھرتی پر میرے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اللہ اکبر طاقت بھی نظر آئے گی. اگر وہی کربلا کے دھرتی پر امام حسین کی محبت میں جھانک کر کے دیکھو گے تو میرے حسین کا صبر بھی نظر آئے گا. اس لیے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دانا دانا میرے رسول کا ہے, وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے, اور سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا وہ نواسا میرے رسول کا ہے. میرے بولنے میں سننے میں جو بھی صحبن قصدن غلطی ہو گئی ہو تو اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.